السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ اگرچہ خبریں بہت زیادہ ہیں، یوں کہیں کہ کل اسلام آباد کی انسداد جسٹس کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سمیت کو 11 ملزمان کو 9 مئی کے مقدمے میں کوئی مجموعی طور پہ 27 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور اس دوران بتایا یہ بھی گیا ہے کہ 4 ملزمان تو موجود تھے جن کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن کچھ اور خبریں بھی ہیں جس میں بالخصوص اب آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس ریویو پٹیشنز ہیں جو ان کو سنا جا رہا ہے، اور بینچ بڑے کچھ اہم سوالات اٹھا رہی ہے۔ اور ساتھ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جانب سے بھی گزشتہ روز ایک اعلان سننے کو ملا جس میں وہ کہہ رہے ہیں اب اپنے کارکنوں کو، اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہ ایک ملک گیر تحریک شروع کی جائے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آنریبل پینل سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب۔ بہت شکریہ، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر یہ جو ریویو پٹیشنز چل رہی ہیں بڑے اہم، کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بینچ کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی کنفیوژن پیدا کر بھی دی تھی تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کرنا کہ ایک ایسی جماعت کہ جس نے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑا ہی نہیں ہے، وہ پارلیمان کے اندر موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ اس جماعت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ فیصل صدیقی صاحب نے کوئی سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ غلطیاں تحریک انصاف سے کچھ ہوئی ہیں۔ دیکھیے شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ججز کی طرف سے یہ کہنا زیادتی کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ماحول میں الیکشن کرایا گیا، جس ماحول میں ہمارا سمبل چھینا گیا، پارٹی کو سمبل لیس پارٹی بنا کے پارٹی تو بین کر دی نا آپ نے پریکٹیکلی، جب آپ نے ان کا ایک سمبل ہی لے لیا۔ یہ تو عوام نے 8 فروری کو معجزہ کیا، اور انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالتی بددیانتی کی ایک مثال قائم کر دی، یعنی جس دن سیکیورٹی تھی اس دن یہ معاملہ لینا اور ایک ایسا فیصلہ کر دینا اور ایسی پریئر پہ کر دینا جو ان کے سامنے بھی نہیں تھی۔ ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر حل ہوتا، اور اگر ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوتا، میری نظر میں اس وقت پاکستان میں آئین عضو معطل ہے اور ایک ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہے جس طرح سے 8 فروری کا الیکشن چرایا گیا۔ 17 سیٹوں یہ تو بعد میں کہتی رہی کہ سر ہم نے کہاں بلے کا نشان چھینا تھا، آپ نے انٹرپریٹیشن ہی غلط کیا الیکشن کمیشن نے، یا آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں گئے کہ اگر الیکشن کمیشن غلط انٹرپریٹیشن کر کے اپنے ریٹرننگ آفیسرز کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بلے کا نشان نہیں دینا، تو یہ قصور پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے والوں کا ہے۔ ہمارے تو پرپوزر کے لیے چلے جاتے ہیں سر، ہمارے پرپوزر سیکرٹری سر الیکشن کے دنوں میں آپ نے ریلیف کے لیے جانا ہے یا آپ نے عدالت پٹیشنیں کرنی ہے یا کیمپین کرنی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہم تو کیونکہ خود اس ایکسرسائز سے گزرے ہیں، میرا چھوٹا بھائی اریسٹ ہوا، وہ عدالت نے الیکشن کمیشن نے عدالت سپریم کورٹ کی مداخلت پہ حکم ہوا، رات کو اس کی بیگم نے اور دوسروں نے شور مچایا تو وہاں پہ وہ ممکن ہوئی رہی۔ الیکشن والے دن میرا ایک دوسرا چھوٹا بھائی میرے گھر سے اٹھا کے لے گئے کہ اس کا صرف یہ قصور تھا کہ اس نے ایک دن پہلے پی ٹی آئی کی فیور میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور وہ پولنگس پہ جا رہا تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے، اور رات کو ٹھپے کیونکہ لگوانے تھے تو پھر انہوں نے، میں گیا تو میں نے کہا جی آپ ٹھپے لگائیں گے یا بندے اندر رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی لے جاؤ، تو وہ میں نے رات کو چھڑوائے۔ کوئی قصور نہیں، میں خود نہیں جا سکا، نہ سیکورٹی کے لیے نہ کیمپین کے لیے اجازت ہی نہیں تھی۔ آپ کے فرانس میں تو نہیں رہتے جج، یہ جو بینچ ہے ہو رہا تھا آپ کے خیال میں؟ جی ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا سر، سب کچھ ان کے سامنے۔ اگر یہ جیسے آپ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹاسک دے کے کہ بھئی آپ نے 170 کے قریب تو بندے ڈسکوالیفائی کر کیے بغیر کسی لیگل پروپوزیشن کے۔ اب اس کو اگر مگر کہہ کے آئین اور قانون کی باتیں کرنا اس ملک میں مذاق ہے، یہ مت کریے۔ اور اگر آپ نے سنجیدگی سے بات کرنی ہے، اس ملک میں اس وقت جو ہے کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانونی 26ویں ترمیم کے بعد عدالت کا رہ گئی، وہ انتظامیہ کا ایک بالکل سوالات تو بڑے جینون ہے نا جو صاحب دیکھیں۔ انفیکٹ
آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ ہر روز عدالتوں میں جاتے ہیں سر, اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر اس بات کی پروویژن ہی نہیں ہے کہ وہ جماعت کے جو الیکشن لڑ ہی نہیں رہی, جس کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے, سر آپ اس جماعت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں سر, یہ جو ایڈمٹ کریں نا کہ آپ سے غلطی ہوئی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے والی. دیکھیے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا نہیں, کروایا گیا زبردستی, سچویشن ایسی پیدا کر دی. تو قیادت کا تھا نا سر. نہیں قیادت کون سی قیادت, یہ جو وکلاء ہیں, یہ جو خود سارے پارلیمنٹ میں سائل ان کا جیل میں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, ان سے تو نالائق ٹیم ہی کوئی نہیں ہے. یہی تو یہ طاہر خلیل سندھو صاحب بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, ان کو اتنی نالائق اپوزیشن ملی ہے جو نہ پولیٹیکل الائنس بنا سکی, نہ 26 نومبر کو پبلک اپرائزنگ کر سکی, نہ 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ بنانے کا کس کا آئیڈیا تھا, انہی ہمارے وکیلوں کا. ٹھیک ہے, اور اس کا نقصان کون بھگت رہا ہے, عمران خان, اس کی فیملی. ٹھیک ہے, جو کام آپ جا کے اٹھا کے پیچھے دیکھیں اس میں ہماری طرف سے ایک سینئر وکیل ہوگا جس نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسی فضول بات کی ہوگی. اب میں چبل کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ وہ عدالتی, آپ سیاسی کیس جو لڑتے ہیں, اب یہ کیس عدالتی تو ہے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ فواز صاحب نے اور ہم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی جماعت میں رہیں. یہ 3 جنوری کو جب بات ہوئی, ہم نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی اس طرح, وہ تب سے ڈیلیبریشن شروع تھی. ہم نے کہا جی آپ اپنی جماعت میں رہیں, صحیح, آپ اپنی جماعت میں رہیں, کوئی ضرورت نہیں, سب پی ٹی آئی لکھ کے دیں, آگے وہ آپ کو نشان دیتے ہیں نہیں دیتے. پتہ تو تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کیسے بننا ہے یا کیا انہوں نے کرنا ہے, یہ تو سب کو پتہ تھا. گزارش یہ ہے کہ گھبرا کے, کیونکہ پولیٹیکل تجربہ نہیں ہے, بلا کے نالائق ہیں آپ, کوئی بھی جتنی بلنڈر, آپ دیکھیں 9 مئی کے 40 دن کی ڈائریکشن ہوئی ہے, عمران خان صاحب ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہیں اس کے, ان کی ریپرزنٹیشن ہی سپریم کورٹ میں نہیں تھی. عالیہ حمزہ کے ساتھ کیونکہ وہ کام کرتی ہے, سنگھ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر جنید اکبر خان ہے, وہ کام کرتا ہے, اس کو کام نہیں کرنے دیتے. تو آج میں ایک ٹویٹ پڑھا تھا کہ مجسٹریٹ صاحب نے, اب یہ کہتے ہیں آپ اپنی تنقید کرتے ہیں, بھی تنقید اگر آپ کام ایسے کریں گے تو میں تو کروں گا, میں تو ظاہر ہے میں تو نہیں ٹلتا کسی بات سے. میں تو عمران خان کے سامنے کہا تھا, میں کہ یہ نہ لائق ہیں, ان کے سر پہ آپ تحریک لائیں گے, ان سے تم ان کے مطلب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شکلوں نے تحریک لے آنا لیا. گزارش یہ ہے کہ آج ہمارے ورکرز کو سرکاری وکیل دیے گئے, وہاں پہ ILF کے بندے ہی نہیں تھے. یہ ٹویٹ میں نے پڑھا ہے. تو ابھی میری ڈاکٹر علی عمران ان کو ابھی اپوائنٹ کیا ہے, انہوں نے علی حمزہ نے آج اپوائنٹ کیا ہے. تو میں نے اس ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر یہ دیکھیے گا یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھوں گا. یہ تو حالات ہیں ان کے. اور لیگل ٹیم جو ہے, کسی ایک لیگل ایشو کے اوپر آپ بتا دیں کہ ملاقاتیں ہو رہی تھی وکلاء کی فیملی کی, جا کے فرسٹریٹ کروائیں, اس کے بعد سے نہ وہ ہو رہا ہے نہ کچھ, مطلب تتر بتر ہوا ہوا ہے سارا کام. یہ کیوں سر سندھو صاحب؟ انفیکٹ واقعی کچھ چیزیں تو ایسی کہ جو واقعی جن کے اوپر باقی کرٹیسزم آ سکتے ہیں, بٹ اگین اس معاملے پہ تو جب پہلے بھی بینچ نے اس پہ فیصلہ دیا تھا, اور اس میں بھی کہیں 11 کے 11 ججز اس بات پہ تو متفق ہیں کہ تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت تھی, ہے اور آگے بھی رہے گی. اور اس آزاد رکن الیکشن لڑے تھے, یہ ایک تاثر ہے کہ تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں خاص حالات میں لڑے ہیں. تو سر اس کے بعد اب ایک اتنے بڑے بینچ نے فیصلہ دے دیا, اس میں ریویو پٹیشن میں آپ گئے ہوئے ہیں, اگرچہ اب بھی ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کے اندر تو پروویژن یہی ہے کہ جو جماعتیں ایوان کے اندر موجود ہیں انہی کے اندر متناسب نمائندگی کے ذرائع تقسیم ہو سکتی ہیں, باہر کی جماعت کو نہیں دی جا سکتی. بٹ معلوم تو آپ کو بھی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں بائی دا وے ایسا اس کو پارلیمانی پارٹی الیکشن کمیشن نوٹیفائی کیا ہوا ہے, کیا وہ تو ہے, بٹ اگین الیکشن کنٹیسٹ نہیں ایک ہوتی پولیٹیکل پارٹی, ایک ہوتی پارلیمنٹری پارٹی. جی پارلیمنٹری پارٹی اس وقت بنتی جب آپ اسمبلی کے ٹیکنیکل بات ہے. نمبر 2, شاہ صاحب جو میرے سینئر ہیں, بڑے ہیں, محترم ہیں, میں ان کی باتوں سے بہت ساری سے اتفاق کرتا ہوں. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. جب جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا, میٹر آف جو فیکٹ ہے, میں نام لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی لائر ہے, سینئر لائر ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ میرے پاس ججمنٹ ہے, اس پہ لکھا ہوا کہ جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں, انہوں نے کہا نہیں بنتی. I have this judgment, I can give you this judgment. اچھا, باقاعدہ طور پہ یہ اوپر پڑے یہ ذرا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں بنتی. اور یہ نہیں ہے کہ اختلافی فیصلہ بے شک ہو, لیکن یہ میٹر آف فیکٹ ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی نہیں بنتی, ان کو نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد یہ نہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی ہیں, نہ یہ ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی ہیں, نہ یہ سپریم کورٹ کے پاس پارٹی ہیں, اور جو پارلیمانی پارٹی جس نے الیکشن لڑا, یہ آپ نے پڑھ لیا جی نا, بالکل ایسے, اور یہ ججمنٹ ہے. میں نے جو سب آئی ہوپ کہ ہی ول مطلب ایگری ود می
کہ جب آپ کا اپنا ہی اپنے پاؤں پہ آپ دونوں پاؤں خود کلہاڑی پہ مار رہے ہیں, کلہاڑی پہ نہیں مار رہے آپ کو مارا کوئی, اپنے پاؤں دونوں مار رہے ہیں اس پہ. ابھی تک ان میں 14 گروپ بن چکے ہیں. جب تک یہ مذاکرت نہیں کریں گے, یہ جن سے یہ مذاکرت کرنا چاہتے ہیں ان کا 50% کام ہو گیا کہ یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. جن کو انہوں نے 9 مئی کو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے, جن کو انہوں نے یزید کہا, میر جعفر کہا, میر صادق کہا, وہی ان کو لائے تھے نا. تو پھر آپ اگر اپنے محسنوں کے ساتھ محسن خوشی کرتے جو آپ کو لے کے آئے تھے, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اصل کے ان کے اندر سے گرج نہیں جا پہ بھی کسی زمانے میں ہوتی جی ہوتا تھا بالکل. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بڑے قابل احترام ہیں, وہ اپنے بیٹے کو کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کا ایک گملہ توڑ دیا. ابھی ڈان نے بھی چلایا تھا, وہ میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ. لیکن آپ کے رہنما بھی لندن سے بیٹھ کے کہتے تھے کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہوا, یہ ایسے کہا ہوگا, بالکل کہا ہوگا, انڈیویجول کسی کو کہا ہوگا, لیکن پورے ادارے پہ آپ سائملٹینیسلی. اور ایک میں آپ کو ایک کرتے جب آپ کے آج ایک میں کرنا چاہتا ہوں ایک اپنا انکشاف کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے. مخصوص شخصوں کا تو مجھے پتہ نہیں کس کو ملتی کس کو نہیں ملتی, لیکن آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ایک جہاں پہ یہ چکری میں 6 لوگوں کا, جس میں ایک خاتون تھی اور 5 لوگ اور تھے, تو ایک بہت بڑا بندہ جب وہ وعدہ مخوا بنے گا, مجھے اس کا نام کا نہیں پتہ, لیکن وہ پیش ہوگا اور ان کے خلاف گواہی دے گا, اور یہ کیس جو ہے یہ آرمی کورٹ میں چلا جائے گا. بڑی اہم بات کر رہے ہیں, بڑی حیران کر دینے والی بات ہے. کوئی حیران کی نہیں ہے. اچھا بالکل. اچھا انہوں نے پتہ ہے بندہ کون ہے نہیں تو شاہ جی ان سے اچھائی کی تو ہے. اس سے پوچھے نا کس نے آپ نے بندہ تو سنبھالو نا. جو 2028 تک رہنا چاہتا تھا خود, آپ مطلب ہر چیز پہ کر رہا تھا. دیکھیں وہ دیکھنے والی قدرت ہے, قدرت کی طرف سے جو چیزیں اوپر سے دعوت ہوتی ہے نا, اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جب آپ کنسپیریسی میں سازشوں میں پڑے گے تو میں نے تو آپ کو سیدھی بات دکھا دی نا سلمان اکرم راجہ صاحب کی. مجھ سے وہ ناراض ہے, مطلب ہم سے بہت سینئر ہے, بڑے کمپیٹنٹ ہے. میں اور فیصل بھائی کبھی بڑے ہیں ہمارے فیملی میں, لیکن ہم سے ناراض نہیں. خود کا کیربری فونٹ اور یہ پاناما میں ان کے وکیل تھے نا, تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ پروفیشن. آپ تو وہ پی ٹی اے کے جنرل سیکرٹری تھے نا جب وہی پیش ہوئے ہیں. اس وقت تو کسی ہمارے جنرل سیکرٹری تو نہیں تھے نا. ہماری چوائسز پہ بھی آپ فاتح پڑھ لیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا جائے, بریک کے بعد جو ایک اور نقطہ ہے آئینی بینچ نے, وہ کتنا ویلڈ. اگر یہاں پہ آئین کو بالادست رکھنا ہے تو پھر الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کیوں نہیں رکھا. کہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آگے سندھو صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سندھو صاحب انفیکٹ صدیقی صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جی بالکل اگرچہ آئین کے اندر پروویژن نہیں ہے, بٹ جمہوری روایات کو دیکھتے ہوئے گویا کہ فیصلہ جو لارجر بینچ کیا جو کر گیا تھا بینچ ایک طرح سے پہلے جولائی میں 2024 میں, اس کو اپ ہولڈ کیا جائے. بٹ پھر ججز نے کہا کہ ایسا کیا ممکن ہے کہ ہم عوامی خواہشات کی بنیاد پہ فیصلے کریں, آئین کہاں جائے گا. سر آئین اس وقت کہاں گیا تھا جب بندیال صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن تو 90 ڈیز میں کروانا ہے, خدا را جائے مشاورت کریں, کوئی ڈیٹ دیں. اس وقت تو کہا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کی ایک سیکشن ہے 224, اس میں پوری الیکشن کی ایک اسکیم دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے میں پہلے الیکشن کر رہے تھے کہ وہ جیت جائے, بعد میں آپ کو ہمیشہ ملی. اس کے پیچھے بھی انٹینشن بڑی غلط تھی, اور اب بھی یہ فیوٹل ایکسرسائز کر رہے ہیں ساری. اس لیے کہ آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن پاکستان, آرٹیکل 106 104 الیکشن لاز کا, اور پھر دوسرا آرٹیکل ہے 63. ابھی بھی پھر بندیال صاحب نے بھی, میں نے کتاب لکھ رہا ہوں چکوال سے بندیال تک, تھوڑی سی رہ گئی ہے, تو آپ کے سامنے آئے گی کتاب, اس میں بہت سارے انکشافات ہوں گے. تو ابھی بھی آئین کو کس طرح سے, اس وقت ہمیں بھی ہمارے جو 20 آدمی تھے, اگر آپ یہ کیسے کہتے تھے کہ آپ ان کے ووٹ بھی نہ گنے اور نااہل بھی قرار کر دیتے, ایک ہی آپ ایک وقت میں ایک ہی سزا دینی ہے نا. ان کے ووٹ گنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا تھا کوئی بھی. وہ اس وقت بھی یہی ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نسل ٹاور کرا دو, جو غریب جہاں پہ رہتی ہے, اور اس کو بچا لو, بنی گالوں کو ٹیکس دے دو تو سیدھا کرا لو جی. تو یہ مطلب اس طرح کیسے کام چلے گا نہیں جی. اب بھی میں سمجھتا ہوں لیکن نااہلی تو الیکشن کمیشن سے چوسم ہوئی تھی, تو آگے جا کے آپ کن کی 19 میں کیونکہ خود کرائے سن جب ایم پی نہیں, تو آپ کے دیکھو جن میں میری بات سنیں, جن کی الیکشن کمیشن کسی سے بھی ہوئی ہو, بالکل میں اور چودھری عامر ران اس میں سر بعد میں وہ فیصلہ کیا تھا. نہیں سر بندیال صاحب کے پاس سپریم کورٹ تک وہ کام آیا تھا, مجھے پتا ہے. الیکشن کمیشن کی وہ صاف چٹ دے رہے سر, اگر الیکشن کمیشن نہ چاہتا تو سمجھتا کہ نہیں تو نہ کرتا, جیسے اور چیز ہے. میں تو معاملے پہ نوٹیفائی نہیں کیا. دیکھیں میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں. نمبر یعنی الیکشن کمیشن انکمپیٹنٹ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی آئینی باڈی ہے. نو میں ایگری آپ سے نہیں کرتا, وہ آئینی باڈی ہے. آئینی دیکھیں, آئینی اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ اس بات کو بھی مانیں جو الیکشن کمیشن نے آپ کا کہا کہ آپ نے پارٹی الیکشن نہیں کروایا, آپ اس کے آپ قابل نہیں ہے, جس کو 5 ججز نے ووٹ لگائی. وہ تو ٹی ایل پی کے الیکشن ہو تو ہر کسی کو پھر اس بات کو بھی مان لیں, یا تو جب سب وہ بھی تو انہوں نے کیا نا فیصلہ, پھر اس بات کو بھی مان لے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ دیا تھا. اور دیکھیں ایک پارٹی جس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو سیٹیں دے, وہ اپنے نشان پہ خود الیکشن نہیں لڑے.
اور سر دیا نہیں گیا نا, کہتے ہیں نہیں سر. اچھا چل ایک اور نئی بات کر لیتے ہیں. میرے لیے بڑا قابل احترام, میرے شہر سے ہیں ہم دونوں, لائل پور سے ہیں, صاحبزادہ فضل الدین صاحب کا بیٹا حامد رضا صاحب, بھائیوں کی طرح. لیکن ایک بات کر لیتے ہیں, ان کے اپنے منشور دیکھ لیں گے آپ کے پاس, یہ ورنہ میں دیتا ہوں آپ کو. اس میں خواتین کی اور مائنارٹی کی انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہمارے ممبر ہی نہیں بن سکتے. تو اگر وہ ممبر نہیں بن سکتے تو یہ مطلب ان کو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ صحیح. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اور پھر جس طرح چوہدری صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جن لوگوں نے لکھا تھا پی ٹی آئی, جس میں لطیف کوثر صاحب تھے یا اور بہت سارے لوگ تھے, ان کو سیٹیں نہیں ملی, ان سب کو سیٹیں ملی, وہ ایم این اے بن گئے. ان کو لکھنے میں کیا تکلیف تھی؟ اور پھر آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں کہ مطلب منصور علی شاہ صاحب قابل احترام ہے, لیکن لکھ رہے ہیں کہ آئین کہتا ہے 3 دن میں آپ نے دینا ہے, اپنا کسی پارٹی میں شمولیت کرنی ہے. وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 15 دن میں کر سکتے ہیں. اور نہیں, اس کا مطلب آپ نے اچھا اس پہ بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ نے پہلے لکھ کے دے دیا ان کو اپنا اس کو سنی اتحاد کونسل کو کہ ہم آپ کے ممبر ایفیڈیوٹ دے دیا, اب آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں ایفیڈیوٹ دیں, تو پھر تو آپ صادق اور امین ہی نہیں ٹھہرتے. نہیں تو اب سندھو صاحب یہ لوگ آزاد رہیں گے, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ہے نہیں, تو جن لوگوں نے اگرچہ فارم پہ لکھ دیا کہ اس کے ممبر ہیں, تو آپ تو اس کو مان ہی نہیں رہے. میں نہیں مان رہا, آئین نہیں مانتا نا, وہ سیاسی پارٹی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وہ کیا فیصلہ کیا کرتے ہیں. نہیں, گزارش ہے سر کہ آئینی بینچ, ایک تو یہ آرٹیکل 51, 106 پڑھے ہیں جو طاہر خلیل سندھو صاحب نے, اس میں آرٹیکل 2 بھی ہے جو سٹارٹ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ, اور آرٹیکل 51 میں ووٹ دینے کا حق بھی ہے, اور صاف شفاف الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. صحیح. آرٹیکل 17 کے تحت مطلب ہم نا اکیڈمک بحث کر رہے ہیں. وہ آئین کا کوئی آج کل اپلیکیشن کوئی نہیں ہے. وہ تو ہم اور آپ دیوانے ہیں, چوہدری صاحب اپنی پارٹی میں دیوانے ہیں, لگے ہوئے آئین پڑھنے. اس ملک میں آئین اور قانون کا کیا آئین سے ماورا ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں تو آپ کا اگر اس پہ کوئی اور خیال ہے تو آپ سر آپ کی بات میں مستند ہوگی, میں تو شاید سے آبزرور کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بٹ آپ تو چیزوں کو نہیں, میں تو مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو ان عدالتوں سے امید ہے, میں نے کہا پی ٹی اور عمران خان کے کیسز میں کوئی امید نہیں, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے. عمران خان صاحب اسی عدالتوں سے کچھ کیسز میں بری بھی ہوئے ہیں سر. مثلا خانہ 1 میں ان کو نہیں کیا گیا, یا اسی طرح عدت میں نکاح میں نہیں کیا گیا, یا سائفر میں نہیں کیا گیا. سر سزائیں معطل ہیں, اپیلیں ہیں, اور ابھی 26ویں ترمیم کے بعد میں نے عرض کیا آپ کو کہ 26ویں ترمیم, اس کی وجہ ہے نا کہ عدالتوں کے اندر تعصب قائم کر دیا گیا. کچھ جج آئینی اختیارات استعمال کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو یہ تو ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ان کا میرٹ ایک, ان کی ایج ایک, ان کا تجربہ ایک, ان کی قابلیت ایک, ان کی جو ہے استعداد ایک, ٹھیک ہے جی, استعداد کار ایک, لیکن آدھا آپ کی مرضی کے وہ آئینی اختیارات استعمال کر رہے ہیں, عائد نہیں ہے. اب اس سارے بینچ میں آئینی بینچ جس کو آپ کہتے ہیں, سب سے بڑا تو یہ سوال ہے یہ بینچ کس رول کے تحت بنا ہے, کن رولز کے تحت. بیکاز سپریم کورٹ رولز کے تحت تو یہ ریویو پٹیشن جانی ہے اسی بینچ کے پاس, اس میں 5 آتھر جج بیٹھے نہیں ہیں, اور 5 سگنیٹری جو ہیں, میجورٹی آف دا جو یہ جج ہیں اس میں ابھی موجودہ جج 11 میں سے 6 کہتے ہیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اور وہاں پہ اب میں دیوار پہ سر ماروں, 22 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, 24 سال, کہ جیسا وہ فرماتی ہیں کہ ووٹ کو بنیادی حق ہے, میں کون سی دیوار ڈھونڈوں جہاں پہ میں سر ماروں. تو سر واقعی ایک تو یہ ہے, دوسرا ہے کہ 26ویں آئین کے درمیان بھی کوشچن, اگر کل کو وہ باقی نہیں رہتی تو اس بینچ کا وجود, اس کے فیصلے کہاں جائیں گے؟ ایک تو چوہدری صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں, میں شاید اس اتنا بلنٹ نہیں ہوں کہ میں وہ بات کر سکوں, آئی ایم وی او پی, ویری آرڈنری پرسن. لیکن 26ویں ترمیم میں آپ کو ایک اور انکشاف کر دیتا ہوں. کامران مرزا صاحب سے پوچھ لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیں, یا سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کر لیں, کیا انہوں نے مل کر نہیں بنائی یہ ساری؟ بنائی ہے, اس میں وہ بھی شامل تھے خود, اور یہ تو ووٹ ڈال رہے تھے. مجھے مولانا صاحب نے کہا تھا, یہ تو ووٹ ڈال رہے تھے سارے ممبرز کو. وہ بعد مولانا صاحب نے کہا کچھ اپنی بچا لو, اپنے جاتے جاتے کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت عزت جو ہے نفس تھوڑی بہت بچا لو, ووٹ آپ نہ دیں آپ, ٹھیک ہے, باقی آپ. یہ مل کے بنائی ساری انہوں نے. ہمارے والے تو 26ویں ترمیم نہیں آئی, اور اگر 26ویں ترمیم آ گئی, آئین کا حصہ بن گئی 239 کے تحت 2/3 میجورٹی نے کر دیا, تو اس کو تو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے اب مطلب بیکار کا رونا سر, فیوٹائل ایکسرسائز ہے, اب کچھ نہیں ہوگا. اب بھی ہے, پرسوں میں اور چوہدری صاحب ایک ٹی وی پہ تھے, تو وہاں پہ چوہدری صاحب نے ایک بڑی صاحب بات کی تھی کہ یہ بات سیاسی پارٹیاں جو بھی ہوں, آج رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, یہ بڑے جو بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, حل وہاں سے نکلتے ہیں.
عدالتوں سے حل نہیں نکلتے. یہ وہ اپنا عدالتوں سے کہہ رہا ہوں, سوری, اپنا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی حل نہیں نکالا, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, ان کے ساتھ یہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے. تو چور صاحب کیوں پھر بار کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرو, کبھی آپ کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات کو طے کریں, کبھی پھر اچانک فیصلہ آ جاتا ہے کہ تحریک چلانے جا رہے ہیں. یہ بڑا کنفیوژن کا ماحول چل رہا ہے, اور پھر ساتھ میں بیرسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں کہ عید سے پہلے وہ گھر چلے جائیں گے. تو یہ کہانی کیا ہے سر؟ گور اچھا آدمی ہے, شریف النفس آدمی ہے, تام المزاج آدمی ہے, مثبت سوچتا ہے, مثبت سوچ پر رکھنے والا آدمی ہے, اور اس کو پھر شروع ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں جو سوشل میڈیا ہے نا, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پریشر نہیں لیا جاتا کبھی بھی. میں نے تو کبھی بھی نہیں لیا, میں نے نہ ان کو کبھی جواب دیا پلٹ کے. وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں میں عزت بھی فرینکلی وہی دیتے ہیں بہت زیادہ. تو اگر ان کا ایک غلط فہمی ہے تو وہ بات ہی ہو جاتی ہے. ایشو یہ ہے, اور میں نے خان صاحب سے کہ بیکاز آئی ڈو ناٹ ٹرن, آئی ڈو ناٹ اسپن, آئی ڈو ناٹ ٹوسٹ مائی اوپینینس, یا اپنے ورڈنگ میں نے اسی ورڈز میں کہا تھا کہ سر آپ بڑے مضبوط ہیں, آپ بڑے ریلیونٹ ہیں, آپ مرکزی نگاہ بھی ہیں. پہلگام واقعے کے بعد بھی آپ کی ٹویٹ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں, جنگ کے بعد بھی ان کا کیا. آپ کی پارٹی اتنی ارریلیونٹ, اتنی آپ کی پارٹی کمزور اور بالکل سیاسی طور پر ناپختہ ہے. لہٰذا اگر آپ ہوں تو 5 لاکھ بندہ نکالنا مشکل نہیں, ان کے کہنے پہ 5 بندے بھی نہیں نکلیں گے, اور آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی, نالائکی ہے یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی؟ نہیں, وہ اس کی وجہ کہ 26 نومبر کو جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. 12 بندے ہمارے آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی, ان میں سے 3-4 کے علاوہ بشرا بی بی, علی مین, 2-4 اور تھے, کے علاوہ کوئی بندہ نہیں آیا. سارے یہ جو آپ اندازہ کریں کہ انفارمیشن سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کے حلقوں سے آج تک انہوں نے کوئی ریلی لیڈ نہیں کی آج تک. اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, باقیوں کا بھی آپ اس کچھ نہ پرول والی بات ہے کہ آپ جا کے عالیہ حمزہ سے کیا لڑائی تھی, اس جگہ ریلی کیوں نہیں نکالی؟ تو اس نے کہا جی آپ کون ہوتے پوچھو. اسے کہا میں تو چیف آرگنائزر ہوں, کہ میں کر رہی ہوں, سارے پنجاب کو سے متحرک کیا, جنید نے ادھر کیا, تو ان کے ساتھ تو یہ لڑائی ہے نا. اینی ویز اب ان کو بھی کانٹروورشل کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. کون سے اکاؤنٹس کہاں سے ہدایت لے کے کام کریں مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے, کون کس پہ کر رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی, سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے, اوپننگ وہیں سے ملے گی. اسٹیبلشمنٹ سے بات اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری کریڈینشلز بھی ہوتے ہیں, آپ یا تو پھر چھوڑ دیں, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی کی بات نہ کریں, کہ جی پریگمیٹک پالیٹکس کرنی ہے, پاور پالیٹکس کرنی ہے, تو پھر آپ ان سے بات کر لیں. جو بھی ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, مان لیتا ہوں میں, بالکل بھی بے اختیار ہیں. اچھا, اور ظاہر ہے ملاقات بھی نہ کرا سکے, ٹھیک ہے, بے اختیاری تو ہے نا شاہ جی. گزارش یہ ہے کہ پھر بھی گفتگو ان سے کریں, اور گفتگو ان سے کریں گے کیونکہ ان کے ہمارے بطور سیاستدان کہیں نہ کہیں جو مفادات ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے, اس وقت ان کی کوئی کمپلشن نہیں ہے, وہ اپنے یا تو آپ ان کے ٹی او آر سبمٹ کر کے بات کر لیں, وہ تو ہو سکتی ہے, لیکن جنگ کے بعد کی جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے دیکھیے آپ نے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کرنی ہے, ڈے ٹو ڈے ریئلٹیز دیکھ کے پالیٹکس کرنی ہے. پہلے اپوزیشن جماعتوں کو ملائیں. ہماری یہ فرم اوپینین ہے, فواد صاحب نے بھی دی ہے, میں نے بھی دی ہے خان صاحب کو, کہ سر آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے بینر کے نیچے انہوں نے احتجاج نہیں کرنے دینا. آپ طاقت کے ذریعے طاقتوروں سے نہیں لڑ سکتے, ذہانت سے لڑ سکتے ہیں. پی ٹی آئی پہلے کہا جاتا بند گلی میں آ گئی ہے, میرا خیال میں اس قیادت نے اس کو بند کمرے میں, اندھیرے کمرے میں پہنچا دیا, اور اس کا صرف نقصان عمران خان صاحب کی ذات کو ہے, ہوا بھی ہے, ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی. اور وہ بیچارے قید و بند کی صحبتیں وہاں پہ برداشت کرتے رہیں گے. ان سب کی یاشیاں لگی ہوئی ہیں, اور یاشیاں بھی کیا میں کہوں, یا مطلب ان لوگوں کو نہ اپنی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو 2 سال اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی, حکومت نہیں کر سکی, نگران حکومتیں نہیں کر سکیں, ہمارے کارکنوں کو مارا بھی, شہید بھی کیا, جیلی مقدمے بھی کیے, 9 مئی میں 35-40 ہزار بندہ راؤنڈ اپ کیا, انہوں نے آ کے اس طرح فساد کا, نفاق کا بیج بویا ہے کہ اب پارٹی ڈے ٹو ڈے پالیٹکس میں بھی ریلیونٹ ہو گئی. صحیح ہے. لیکن سدھو صاحب انفیکٹ وہ تو خود اب دیکھیں نا اپنے اوپر کرٹیسزم لے رہے ہیں ایک طرح سے, لیکن ساتھ میں جیسے جو صاحب کہہ رہے ہیں یا بیرسٹر گور کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو انگیج کیا جائے. پھر جنگ کے دنوں میں بھی دیکھا جائے تو پارلیمان کا ماحول بڑا زبردست رہا ہے, ایک نیشنل یونٹی کا میسج کیا ہے. اگرچہ ان کے خیال میں پی ٹی آئی بند کمرے میں, وہ بھی اندھیرے کمرے میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ جمہوری روایات کو مد رکھتے ہوئے پارلیمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے
اس ہارے ہوئے شخص کے ساتھ بھی آپ جا کے بیٹھے گفتگو کریں, انگیج کریں تاکہ جی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے کہ جو صاحب نے بھی فرمایا ود دیٹ موسٹ رسپیکٹ, میں ان سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات پولیٹیکل لوگوں نے کرنی ہے. لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, مولانا فضل الرحمن کے بہت قریب آ چکے تھے, ہی واز ریڈی ٹو, کچھ دنوں میں اعلان کرنے والے تھے, اور جب مطلب اس قسم کی بے ترتیبی ہوگی اور نہ کسی اور جو بے ہنگم سا ایک ہجوم بن جائے گا تو پھر ان کے پاس اب کوئی حل ہی کوئی نہیں, کوئی بھی نہ ان کو ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں, پتہ نہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی. میرا جو لیگل پرسیپشن کہتا ہے چونکہ بنتی نہیں شرازی صاحب, میں چونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, کانسٹیٹیوشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتہ نہیں بنتی جی, ان کو بھی پتہ نہیں بنتی, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نہیں بنتی. تو اس لیے ان کو چاہیے وہی, میں اچھی بات ہے فیصل چوہدری صاحب ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, سیاست میں رہے شروع سے, ان کے بزرگ بھی سارے, کہ یہ پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلیگ کرنا پڑے گا. جن سے یہ کرنا چاہتے انہوں نے ڈائلیگ نہیں کرنا ہے ان سے, وہ نہ ہے ہی, وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے جی اگر وہ ان سے ڈائلیگ کریں تو. بہت شکریہ خلیل سندھو صاحب اور فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس وقت عدالت میں چل رہا ہے اور پھر پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر گویا کہ سچویشن کو کیسے بہتر انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد کچھ معاملہ اٹھائیں گے کہ جو کم عمر شادیوں سے متعلق ایک بل آیا, صدر پاکستان اس پہ دستخط بھی کر دیے, لیکن کچھ مذہبی جماعت اس پہ سیکھ پائیں, اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کتنا یہ مطالبہ جائز و درست ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ ذکر کرتے ہیں کم عمر شادیوں پہ پابندی سے متعلق جو بل آیا, پہلے قومی اسمبلی میں, اس کے بعد پھر سینٹ میں, اور سینٹ سے باقاعدہ طور پہ منظوری کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں, جس کے بعد اب 18 سال سے کم عمر اگر بچوں کی شادی کی جائے گی تو اسے قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا. اور جب یہ بل ایوان میں پیش کیا جا رہا تھا تو بالخصوص مذہبی جماعتوں نے اس پہ بڑا شدید احتجاج کیا, بالخصوص JFA نے تو ایوان کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا, اور ساتھ میں مطالبہ یہ کیا گیا ان کی جانب سے کہ اس معاملے پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی جائے اور اس کے بعد اس بل کو باقاعدہ طور پہ منظور کیا جائے. اور اس احتجاج میں کہیں نہ کہیں ANP بھی شریک نظر آئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق سربراہ قبلہ ایاز صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے. مہربانی جی. جاننا یہ چاہیں گے, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 18 سال ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ اس سے پہلے بچہ ہو یا بچی اس کو بالغ تصور نہ کیا جائے, اور پاکستان کا قانون بھی دیکھیں, یا تو اس کو حق رائے دہی ہو, گویا کہ ووٹ دینے کا حق ہو, ڈرائیونگ لائسنس ہو, ہر معاملے میں گویا کہ ہمیں 18 سال سے پہلے گویا کہ اس کی پرمیشن نہیں ہے. تو اس معاملے پہ جب ایک قانون آیا ہے اس کو لے کے مذہبی جماعتوں کی جانب سے بالخصوص پھر ANP جیسی جماعت نے بھی اس پہ اعتراض کیا, آپ کو لگتا ہے کہ اعتراض بڑا جائز تھا, اور اس حوالے سے جو کہا یہ جا رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی جائے وہ ایک جائز اور درست مطالبہ تھا؟ یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے, اور یہ قانون تو آپ کو علم ہے کہ یہ 1929 سے موجود ہے. اس وقت یہ 16 سال کی عمر کی بات تھی, وقت کے ساتھ اب اس کو 18 سال کر دیا گیا, اور اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے متعدد بار یہ بل یا اس قسم کی کوشش کے حوالے سے سوالات آئے, حکومت نے بھی رابطہ کیا. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش یا رائے یہ تھی کہ کمسننگ کی شادی جو ہے اس کے اندر پرابلمز تو ہیں, اس میں طبی مسائل بھی ہیں, نفسیاتی بھی ہیں, معاشی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں, خاص کر آج کل کے حالات کے مطابق, اور اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا تھا, لیکن اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے یہ تھی کہ اس کو اس کی حوصلہ شکنی کے لیے ممبر و محراب کا استعمال کیا جائے, میڈیا کا استعمال کیا جائے, نصاب کے اندر اس قسم کے مضامین رکھے جائیں. قانون سازی اس حوالے سے شاید مؤثر نہ ہو, اور اس میں ہم نے قائمہ کمیٹیوں میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ مثلا ایک بچی ہے کہ جس کی عمر سپوز کہ 16 سال ہے, اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں بچی کم از کم میٹرک کر چکی ہوتی ہے, اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے, لیکن اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ اس کے والد صاحب کی وفات ہو جائے, اب یہ جو ہمارا ماحول ہے دیہاتی ماحول یا گلی محلوں میں, تو اس صورتحال میں اس کی ماں کی پہلی خواہش کیا ہو؟
ظاہر ہے کہ پہلی خواہش یہ ہوگی کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور اس کے ہاتھ پیلے ہو جائے، کیونکہ ماحول جو ہے وہ ہمارے ہاں غیر محفوظ ہے. تو اس قسم کے سوالات بھی آتے رہے. یہ جو ابھی قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی میں اس حوالے کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی تو یہ چائلڈ ابیوز اس کو قرار دیا جائے گا، اور نکاح خوان کو بھی جرمانہ بھی کیا جائے گا، اور قید کی سزا بھی ہوگی. تو یہ اس کے اندر بھی جو قانون سازی ہوئی، اس میں مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی قانون اور جو ہماری معاشرت ہے ان کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت تو یقیناً پیدا ہوگی. اور لیکن قبلہ ایاز صاحب، کوئی ایک آدھ انڈیویجول کیسز کو ہم جنرلائز تو نہیں کر سکتے، جس طرح کہ آپ نے اگزامپل دی کہ اگر کوئی 16 سال کی بچی اور اس کے والد کی انتقال ہو جاتا ہے اور بڑا انسیکیور فیل کر رہی ہے، گویا کہ اگر ایک فیو ایگزامپلس لے کے اور اس کی بنیاد پہ ایک قانون بنا دیا جائے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ کم عمر شادیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کم عمری میں خود بچی کے لیے ماں بننا کتنا خطرناک ہے، پھر اس عمر میں ان کا بچوں کو سنبھالنا گویا کہ وہ اس قابل نہیں ہوتی. تو فیو کیسز کو جنرلائز کرنا یہ کوئی درست عمل ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ بین الاقوامی صورتحال ہے. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو اس قسم کی صورتحال مثلا اور ملکوں میں بھی اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، لیبیا میں اور ممالک میں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک استثنائی صورت بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیویجول یا چند مثالیں نہیں ہیں، یہ بالعموم ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے. اور جو اس وقت قانون سازی ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا کوئی زمینی ایفیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ عام طور پہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، کوہستان کے دور دراز علاقوں میں، جہاں پہ قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، اور ضروری نہیں کہ وہاں پہ اس کی باقاعدہ کوئی تحریری شکل ہو. تو قانون کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہتری آ جائے. اب اسلام آباد میں تو ایسی یعنی کوئی شکایت نہ پہلے تھی، نہ اس قسم کا کوئی واقعہ اسلام آباد جیسی. یہ قانون تو اب صرف فیڈرل ہے، اور سندھ میں تو پہلے سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ سندھ میں بھی جو دیہاتی علاقہ ہے اندرون سندھ، وہاں پہ تو قانون کی عملداری اتنی مضبوط نہیں ہے، اور نہ ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگ تحریری طور پہ اور یہ جو نکاح ہے وہ تحریری طور پہ ہوں. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اس قانون کا کوئی زمینی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بجائے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی، یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا نظریاتی کونسل کی طرف سے. یہ مانا گیا کہ یہ ایک کمسینی کی شادی کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، اور یہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، اور ممبر و محراب میڈیا اس کو اس کے خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. اور انفیکٹ کیونکہ جب یہ ڈیبیٹ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا تو اس وقت یہ سوال بھی اٹھا کہ 57 اسلامی ممالک میں بشمول پاکستان میں تو خیر اب قانون ہم لے کے آئے ہیں، بٹ سعودی عرب ہو یا پھر اسی طرح مصر میں جہاں کہا جائے کہ 21 سال عمر رکھی گئی ہے، اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو سر بنیادی طور پہ ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک یارڈ اسٹک رکھا تو گیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہوگا تو وہ ایک جرم تصور ہوگا. تو پاکستان میں اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی، ان کو گویا کہ ڈاکومنٹ میں لایا بھی نہیں جاتا، لیکن اگین اس قانون کے آنے کے بعد آپ کو لگتا نہیں کہ تھوڑا سا ایک الرٹ جائے گا لوگوں کے لیے کہ اگر کس طرح کا کوئی اقدام کریں گے بھی صحیح تو ان کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں سزا ہو سکتی ہے، تو لوگ ڈسکریج ہوں گے. تو ایک قانون کا آنا آپ کے خیال میں کوئی بری بات تو نہیں ہے جس کے اوپر مذہبی جماعتیں بالخصوص بڑا احتجاج کر رہی تھی؟ احتجاج آپ کو درست لگ رہا ہے ان کی جانب سے جو کنسرن کا اظہار کیا گیا تھا وہ جائز تھے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ میری جو اس وقت پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ میں شریعہ ایپلیٹ بینچ کا ممبر ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی احتجاج یا سیاسی رائے اچھی ہے یا بری ہے. میں نے تو آپ کو وہ پوزیشن بتا دی کہ جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین تھا اور ہم جس نتیجے پہ پہنچے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے. اور آپ کے خیال میں جو اس وقت رائے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں معاملہ
ایک بار پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف جانا چاہیے تاکہ ان جماعتوں کے جو ایوان کا حصہ ہیں وہ سیٹسفائی ہونا چاہتی ہیں، تو اس کو ریویو کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں آپ کی رائے کیا ہے بطور سابق چیئرمین؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اب اس وقت جو زمینی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کل میرے خیال میں صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، تو اب تو یہ ایکٹ بن گیا ہے، اب تو یہ قانون بن گیا ہے، اور پنجاب یہ سندھ میں پہلے ہی سے ہے اور شاید بلوچستان اور پنجاب میں بھی ہے، تو اب صرف خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے کہ جس میں ابھی تک یہ ایکٹ نہیں بنا۔ تو صدر مملکت کے دستخط کے بعد تو اب اگر کوئی جو آئینی پوزیشن ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کوئی ترمیم ہو یا اس قسم کی کوئی صورتحال ہو، باقی اب یہ بل کے مرحلے سے تو بات نکل گئی ہے اور اب یہ ایکٹ بن گیا ہے۔ اور قبلہ صاحب لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب ماضی کی کچھ مثالیں دی جاتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ جس عمر کہا جا رہا تھا کہ شاید 9 سال کی عمر میں بھی شادیاں ہوئی تھیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی مستند ہیں، درست ہیں، اور ان کو بنیاد بنا کے گویا کہ 9 سال میں بھی اگر بلوغت ہو جاتی ہے کسی بچی کی ڈیو ٹو مطلب ہے کہ ہوتا ہے نا کہ خوراک اور دیگر قسم کے عوامل کی بنیاد پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ بڑا جائز ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہو جانی چاہیے شادی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ یہ دیکھیں جو ہماری فقہی پوزیشن ہے تو فقہی پوزیشن تو یہ ہے کہ بلوغت میں رخصتی ہونی چاہیے، یہ فقہی پوزیشن ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عمر کا تعین کرے، تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال بن گئی ہے، اور جو فقہی پوزیشن ہے اور جو قانونی اس وقت آئینی پوزیشن ہے ایکٹ کی، ان کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت تو ہے۔ اب کب تک یہ معاملہ چلے گا یہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہتر آپ کے پاس جو شخصیت ہیں وہ اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں علامہ راغب حسین نعیمی صاحب، میری چونکہ پوزیشن وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف جو شریعہ ایپیلیٹ بینچ ہے اس کے ممبر کی ہے، تو میں جو رائے دے سکتا ہوں وہ صرف اتنی رائے میں دے سکتا ہوں کہ جو میرے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بنی۔ بہت شکریہ شریعت ایپیلیٹ بینچ کے ممبر اور ایک چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ معاملہ کئی بار اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے بھی آیا، اور اگرچہ اب قانون بن گیا ہے لیکن اس معاملے پہ ابھی بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے جوابات آنا باقی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد کچھ اور ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بالخصوص چین کی جانب سے ایک عالمی فورم بنایا گیا ہے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس قیام اس کا لایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد دنیا میں ممالک کے درمیان یا پھر ملکوں اور افراد اور اداروں کے درمیان تنازعات کو حل کرنا ہے۔ تو کیا ہم سمجھیں کہ اقوام متحدہ یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے مقابلے میں ایک نیا فورم وجود میں آیا ہے جس کے کوئی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سمیت 33 ممالک اس کے رکن بھی بن چکے ہیں؟ کتنا اہم ہے، اور کیا اب چین ایک لیڈنگ رول میں جانے جا رہا ہے عالمی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے؟ بریک لیں گے، بریک کے بعد عالمی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی صاحب سے اس معاملے میں ڈیبیٹ کریں گے۔ چھوٹا سا بریک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ چین نے ایک عالمی فورم کو گویا کہ وہاں پہ قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن کے نام سے ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک عالمی تنظیم بنائی گئی، آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہے، اور پاکستان سمیت کوئی 33 ممالک اس کے رکن بھی بن چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل لاء کے ماہر احمد بلال صوفی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلا سوال تو سر میرا یہ ہوگا کہ چین کی جانب سے اس طرح کا انیشیٹو لیا جانا کہ جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ہم پلہ ایک فورم بنایا گیا ہے، تو کیا کہیں کہ جو UN ICJ یا باقی اس طرح کے فورم موجود ہیں، یہ اب ان پہ عدم اعتماد کا اظہار ہے، اور اب چین کہیں لیڈنگ رول میں نظر آ رہا ہے عالمی تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے؟ جی یہ اسی طرح لگ رہا ہے، کیونکہ چین نے جو یہ انیشیٹو اس سے پہلے SCO کا لیا تھا، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا، اور اگر آپ اس کا لیگل سٹرکچر دیکھیں تو اس میں بڑی مماثلیت تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یا سیکیورٹی کاؤنسل کی، سوائے اس کے ویٹو پاورز ایسا جو اس میں اس طرح سے نہیں ہے۔
تو یہ آپ کو بڑا کلیئرلی ڈرفٹ نظر آتا ہے کہ ایک آلٹرنیٹیو لیگل آرڈر اور ایک آلٹرنیٹیو لیگل فریم ورک جو ہے وہ چائنا اس میں لیڈ لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو، 2016 میں رشیا اور چائنا نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی آن انٹرنیشنل لا، یعنی بین الاقوامی قانون پر دونوں ممالک نے اپنے موقف کو یکجا کیا تھا، جو کہ انتہائی غیر معمولی پیش رفت تھی بین الاقوامی قانون کے حوالے سے. اب یہ جو انہوں نے جوڈیشل فورم بنایا ہے یہ بھی اسی جانب ایک قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ، بلکہ میں تو کہوں گا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے نیچے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے بارے میں لوگوں کو شکایات بھی ہیں کہ وہاں کمپلسری جورسڈکشن ہے اور آرڈرز لیگل فریم ورک انفورس ہونے کے بابت ایشوز آتے ہیں. تو اگر اس طرح کا ایک اور فورم بنتا ہے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات کے لیے اویلیبل ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اپارٹ فرام دا لیڈرشپ رول ایک وینیو اویلیبل ہو جائے گا کانفلکٹ کی ریزولوشن کو اور ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا، جو ہر جورسڈکشن میں اس وقت ایمفسس جو ہے وہ میڈیشن کے اوپر ہے، اور میڈیشن کو ایز اے میکینزم ٹو ریزالو ڈسپیوٹس، چاہے وہ بزنس مینوں کے آپس کی ہوں، ٹرانس نیشنل ہوں یا ممالک کے درمیان ہوں، اس پر ایمفسس کیا جاتا ہے. اور انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے سر، اگرچہ فورم کا انیشیٹو تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، بٹ اس کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا، اس کے حوالے سے آپ کو ابھی 33 ممالک تو اس کے رکن ہو گئے ہیں، بٹ آپ کا خیال ہے کہ اس فورم کو اگر ایکسرسائز اپنے پاس کرنی ہے، اس فورم کو فنکشنل ہونا ہے تو باقی ممالک کو بھی اس کا رکن بننا پڑے گا، یا اتنا ہی کافی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی ابھی ڈیٹیل تفاصیل ابھی آ رہی ہیں کہ اس کے چارٹر کا ایگزیکٹ لیگل اسٹرکچر کیا ہے. جو ابھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں کے ممالک جو اس کو سائن کریں گے وہ اپنے تنازعات اس تک لے کے جا سکتے ہیں. لوگ، افراد، انڈیویجولز اگر جن کی آپس میں کوئی جھگڑا ڈسپیوٹ ہے وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. سو یہ انڈیکیشن تو یہی ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص اپنے تنازع انٹرنیشنل نیچر کے وہ میڈیٹ کروانے کے لیے لے کر جا سکتا ہے. لیکن یہ افیکٹو کتنا ہوگا اس کے بارے میں فوری طور پر ابھی کہنا مشکل ہے، اس میں ٹائم لگے گا. بالکل جس طرح ایس سی آرگنائزیشن جو ہے ابھی بھی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس سے آئے ہوئے کچھ سال ہو چلے ہیں. لیکن نقطہ آغاز ایسا ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایک فورم جو ہے اس کی کلیئرٹی آتی ہے، اس کی جورسڈکشن میں آتی ہے، اس پہ کچھ کیسز جاتے ہیں، اس کی ججمنٹس آتی ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے فریم ورک میں تو بے شمار انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں، لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن، سنگاپور کورٹ آف آربیٹریشن، آئی سی سی، اور یہ اس طرح کے بے شمار فورمز درجنوں موجود ہیں. لیکن یہ جو ہے اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کی ایگزیکٹ نیچر آف انفورسمنٹ کیا ہے. اچھا سٹارٹ ہے، اب آگے یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یہ اس کی چارٹر پر اور اس کے اسپانسرز کی انتھوزیازم اور ان کی فنڈنگ اور ان سب چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور اب انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل نیچر کے ایشوز کو بھی یہاں پہ گویا کہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تو پاکستان، انڈیا ہو یا خود پھر چین اور ہندوستان کے مسائل، دیگر بھی کئی کنٹریز ہیں جن کے ہیں، تو اس طرح کے ایشوز کو بھی یہاں پہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے گا. صرف ایسا نہیں ہے کہ فائنینشیل میٹرز یا دیگر جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے. جی، یہ جو آپ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ان کو ہم کہتے ہیں پبلک انٹرنیشنل لا کے میٹرز. تو میرا خیال ہے یہ اس میں لائے جا سکتے ہیں، اور اس کا ایک پرپز جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ایز آف ناؤ جو میں نے مٹیریل دیکھا ہے کہ اس میں اس نوعیت کے مقدمات کو لایا جا سکتا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بے شمار ایسے معاملات ہیں جو ممالک آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہتے ہیں، جیسے سیاچین ہے، سر کریک ہے. اب یہ ایک طرف تو سیاسی معاملات بھی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ لیگل اور ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں کہ آپ نے لائن آف کنٹرول کو ایکسٹینڈ کس بنیاد پہ کرنا ہے، یا جو آپ نے سر کریک ہے اس میں ڈیلیمیٹیشن آف سی باؤنڈریز کیسے ہے. تو اگر اس طرح کے فورمز اور سامنے آتے ہیں جو سیاسی اور لیگل اور اسٹریٹجک معاملات کے لیے کمپریہنسو فورم پرووائڈ کرتے ہیں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. اور احمد صاحب انفیکٹ ایسے میں کہ جب امریکہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ WHO کے اس کے فنڈز روک رہا ہے، UN کے لیے جو ان کی فائنانسنگ تھی شاید اس کو بھی روکا جا رہا ہے، ایسے میں چین کا اس طرح کا انیشیٹو لیے جانا یقینی طور پہ
پاکستان جیسے ممالک کے لیے کتنا انکریجنگ ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان فورمز کے اوپر تو نہ ہمیں سنا گیا، نہ ہمارے مسائل کو سنجیدگی سے لیا گیا، نہ حل کرنے کی کوئی کوشش ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے جس سے امید کی جانی چاہیے کہ اب نیئر فیوچر میں جو اس ریجن کے مسائل ان کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے جائیں گے. جی، نہ صرف یہ ونڈو اوپن ہوئی ہے بلکہ ہمیں انیشیٹو بھی لینا چاہیے. دیکھیے کئی ایسے مسائل ہیں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ بھی سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں، کامن ایشوز ہیں. چائنا اس میں اس کے لیگل انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہیں. تو ایون کشمیر کا ایشو آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ آپ اسی ایشو کو وہاں پانی کا ایشو ہے. سب کانٹیننٹ ایک اپر لوور ریپیرین ممالک پر مبنی ایک خطہ ہے، اس کے ایشوز ہیں. تو کئی ایسے ایشو ہیں جو بہت اسپیسیفک ہیں اس ٹیریٹری کے. پھر لائن آف کنٹرول کا ایشو ہمارا ہے جو انڈیا اور چائنا کا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کا ایشو ہے. اور اسی طرح ان کی تو پورے بارڈر پر بے شمار اسکرمشز کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم کو جو نیا بن رہا ہے اس کو انووک کرنا چاہیے. لیٹ سے پاکستان کی گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے کوئی اسپیسیمن کے طور پر کوئی ایک ایشو جو ہے اس کو لے کر وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. تو گلگت بلتستان ہے، اب واٹر کا IWT کا ایشو ہمارے سامنے ہے. تو ایشوز کی تو نیچر اتنی زیادہ ہے کہ جس کے جتنے فورمز ہوں اتنا اچھا. جو بھی فورم افیکٹو ہو جائے گا اس سے ایونچولی ایک سب کو فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب، انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس بڑی دل سے بتا رہے تھے کہ چین کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا ہے، گویا کہ انٹرنیشنل میڈیشن سے متعلق جو ایک آرگنائزیشن تشکیل پائی ہے، بڑا ہی ایک زبردست اقدام ہے. اور یہ اگر آرگنائزیشن اسٹیبلش ہو جاتی اور وہاں پہ ایشوز کو ڈسکس ڈبیٹ کیا جائے تو یقینی طور پہ وہ بہت سارے مسائل جو کئی دہائیوں سے حل طلب ہیں، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سر کریک کا ایشو ہو، سیاچین کے مسائل ہوں، یا ایون کہ چین کے خود بھارت کے ساتھ بہت سارے تنازعات ہوں، یا دیگر ممالک کے ایشوز ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایک بڑا اہم انیشیٹو ہے جس میں کہا یہ بھی گیا اس کے چارٹر میں جو ابتدائی طور پہ سامنے آیا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹروین کرے گی دو ممالک کے درمیان یا ملکوں اور آرگنائزیشنز کے درمیان، افراد کے درمیان جو ایشو ہوگا، تیسرا فریق اس میں میڈیشن کرے گا اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دونوں فریقوں پہ اس کو تسلیم کرنا لازم ہوگا. تو یہ انیشیٹو یقینی طور پہ جنوبی ایشیا کے اندر اور دنیا کے دیگر ممالک کے اندر تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے ممکنہ طور پہ بڑا مؤثر فورم بن سکتا ہے. اور جیسے بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں چین اور پاکستان سمیت کو 33 ممالک اس کے رکن بن بھی چکے ہیں. اور اس حوالے سے گزشتہ روز ہانگ کانگ میں ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس فورم کا حصہ بننے کی تقریب میں باقاعدہ طور پہ سگنیچر کیے ہیں اور اس کے باقاعدہ طور پہ پاکستان اب ایک رکن بن چکا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام اسی نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.